اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے گزارشات پیش کی جا رہی تھیں۔ آج ہماری امام نقی کے حوالے سے دوسری گفتگو ہے۔ کل ہم نے ابتدائی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور امام کے علمی کمالات کی طرف اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ امام کے علمی کمالات کے ساتھ ساتھ امام کے عملی کمالات بھی اور عملی معجزات بھی بہت زیادہ ہیں۔ چاہے وہ معجزہ ہو، مشہور معجزہ کہ جب امام علیہ السلام دربار میں گئے ہیں اور دربار میں شراب کی محفل تھی، شراب کی محفل میں امام کو بلایا گیا توہین کرنے کے لیے، امام کی اہانت کے لیے۔ یہ امام کا کمال ہے۔ امام وقت وہی ہوتا ہے کہ اگر تمام بادشاہان وقت مل کر اس کی توہین کا ارادہ کرے تو خود ذلیل ہو جاتے ہیں، مگر امام کو پروردگار ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ اللہ ہے کہ جو امامت کو عزت بخشتا ہے اور امام کے مقابلے میں آنے والے ہر شخص کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ شراب کی محفل ہے، گناہ کی محفل ہے اور اس میں امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا ہے۔ واقعاً امام علی نقی علیہ السلام کا ایسی جگہ پر آنا امام کی شان کے خلاف ہے، مگر جب امام کو بلایا گیا، امام کو زبردستی لے کر آیا گیا تو امام علیہ السلام آئے اور اس کے بعد میں جسارت کی گئی، بڑی سخت جسارت کی گئی۔ کیا جسارت کی گئی؟ امام کی خدمت میں معاذ اللہ شراب کو پیش کیا گیا۔ امام نے اپنے آپ کو معذور رکھا اور سخت جو ہے اس کی خلاف ورزی کی۔ امام علیہ السلام کے اس رد عمل کو دیکھ کر حاکم نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ شراب نہ پیجئے، لیکن آپ شعر خوانی کیجئے، آپ شعر پڑھیے، یا سب شعر پڑھ رہے ہیں، آپ بھی شعر سنائیے تاکہ ہم آپ کے اشعار کو سن کر کیف کریں، محظوظ ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اشعار بھی نہیں سنانا چاہتا، لیکن جب اصرار کیا گیا کہ نہیں، تمہیں اشعار تو سنانے ہوں گے، اشعار آپ کو سنانے پڑیں گے، تو اب امام نے اشعار سنائے ہیں اور ایسے اشعار سنائے کہ وہ جو شراب کی محفل تھی، وہ محفل چند لمحوں میں اس محفل کا منظر بدل گیا۔ چند لمحوں میں اس محفل میں وہ لوگ کہ جو شراب پی رہے تھے خوف خدا سے تڑپنے لگے، لرزنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ وہ اشعار امام علی نقی علیہ السلام نے سنائے، اور جب وہ اشعار امام نقی علیہ السلام نے مفصل چند اشعار ہیں عربی زبان میں جب وہ سنائے ہیں تو حاکم نے اپنے ہاتھوں سے جام کو پھینک دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ محفل کو برخاست کیا جائے اور امام نقی کو ان کے حجرے تک عزت کے ساتھ میں پہنچایا جائے، عزت کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں پہنچایا جائے۔ اے حاکم، تو امام کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، تو خود ذلیل و رسوا ہوا اور امام کو پھر حکم دینا پڑا کہ امام کو عزت کے ساتھ میں ان کے حجرے تک پہنچایا جائے۔ یہ امام کا عملی کمال ہے۔ امام اگر وہاں قرآن کی آیتیں پڑھتے شراب کے خلاف تو کوئی نہ مانتا، لیکن عملی سیرت سے جو امام نے حقیقت دکھائی ہے، وہاں جو لوگ شراب پی رہے تھے ان کو قبر کے حالات سے مخصوص اشعار سنائے ہیں کہ اے لوگو، یہ نہ سمجھنا تم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، بڑے بڑے قلعے بنا لیے، محکم قلعے بنا لیے تو یہ محکم قلعے تمہیں موت سے بچا لیں گے۔ نہیں، یہ قلعے تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی اور تم کس حقیقت میں زندگی گزار رہے تھے اور تم کس مستی میں غرق تھے، تم کس نشے میں چور تھے۔ تب پتہ لگے گا جب قبر میں فرشتے آئیں گے اور وہ فرشتے قبر میں تم پر عذاب کریں گے۔ وہ جو قبر کے حالات کو بیان کیا ہے امام نے، واقعاً وہ حالات اگر کوئی عام انسان بھی پڑھ لے تو کانپ جائے، تڑپ جائے۔ فوراً محفل کا رخ بدل گیا اور وہ محفل برخاست کر دی گئی۔ امام علی نقی علیہ السلام کی علمی کمالات ہیں، عملی کمالات ہیں، یا پھر وہ کمال کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں
ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ میں زینب ہوں، اور یہ دعویٰ واقعاً بڑا حیرت انگیز دعویٰ تھا، اور لوگوں نے پوچھا اگر تو زینب ہے تو یہ بتا کہ تیری عمر جو ہے اتنی کم کیسے ہے، جبکہ جناب زینب جو ہیں، اگر جناب زینب اب تک زندہ ہوتی تو بوڑھی ہو گئی ہوتی، اور ان کی عمر 100-150 سال کے قریب ہوتی، تو تیری عمر تو اتنی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے رسول خدا نے دعا دی تھی اور میں ہر 50 سال کے بعد جوان ہو جاتی ہوں۔ اب کوئی نہیں تھا کہ جو اس کے دعوے کو باطل ثابت کرتا، کسی کے پاس اتنی عقل نہیں تھی، کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لوگ اس کی باتوں میں آ رہے تھے۔ اب راستہ ایک ہی تھا کہ اگر اس دعوے کو جو ہے غلط ثابت کرنا ہے تو ایک ہی شخص ہے، بلایا جائے امام علی نقی کو۔ حاکم نے بلایا امام علی نقی کو کہ آئیے اور اس مشکل سے ہمیں نکالیے۔ جب بھی مشکل پڑی ہے علی یاد آئے ہیں، اور یہ بھی وقت کے علی ہیں، لہٰذا امام علی نقی پہنچے ہیں۔ اس خاتون سے گفتگو کی، اے خاتون کیا تم زینب ہو؟ کہا ہاں ابن رسول اللہ میں زینب ہوں۔ گفتگو کی ہے، آخر میں امام علی نقی نے کہا کہ اچھا ایک بات سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ بول رہی ہیں۔ کیا؟ کہا کہ یہ حاکم کے زندان میں، حاکم کے دربار میں ایک پنجرہ ہے، اس پنجرے میں خونخوار شیر رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پنجرے میں جائیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ واقعاً اولاد فاطمہ ہیں۔ فوراً وہ خاتون حیرت زدہ ہوئی، تعجب سے کہنے لگی کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے شیر کھا جائے؟ کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ جو اولاد فاطمہ ہے اس کا گوشت جانوروں پر حرام ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ اس کے بعد میں جب امام علی نقی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، وہ فوراً عورت رونے لگتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے دعوے سے جو ہے توبہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس میں نہ بھیجا جائے، اس پنجرے میں نہ بھیجا جائے جس میں شیر ہیں۔ میں اپنے دعوے سے توبہ کرتی ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے مشکل درپیش تھی، اور میں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا لوگوں کے بھولے پن سے میں نے فائدہ اٹھایا اور خود کو زینب کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ امام علی نقی علیہ السلام نے کام انجام دیا، کارنامہ انجام دیا، ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر حاکم وقت کو پھر موقع مل گیا امام کو رسوا کرنے کا۔ حاکم وقت کہنے لگا یا ابن رسول اللہ اگر یہ بات سچی ہے کہ آل رسول کا گوشت جانوروں پر حرام ہے تو پھر آپ جا کر دیکھیں ایک بار پنجرے میں، تاکہ ہم سب دیکھ لیں کہ آپ بھی واقعاً اولاد مصطفیٰ ہیں۔ اب جب یہ کہا گیا تو امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پنجرے کا دروازہ کھولا جائے۔ پنجرے کے دروازے کو کھولا گیا، امام علی نقی علیہ السلام اس پنجرے کے اندر اترے ہیں، اور وہ خونخوار شیر تھے، تقریباً 4-5 خونخوار شیر تھے، جب جو کوئی انسان کو دیکھتے تھے تو اس انسان کو کھانے کے لیے دوڑتے تھے، لیکن جیسے ہی امام اس پنجرے میں اترے ہیں تمام شیر جو تھے وہ خاموش ہو گئے، اور ادب سے امام کے ارد گرد طواف کرنے لگے، اور پھر امام کے سامنے سارے شیر زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے، اور جب سب بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک شیر نے امام کے کان میں کچھ کہا، اور پھر امام نے بھی اس شیر کے کان میں کچھ کہا، اور اس کے بعد امام جو ہیں تمام شیروں سے وہ خدا حافظی کر کے واپس پنجرے کے باہر آ جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام جب باہر آئے اس کے بعد میں حاکم وقت نے پوچھا کہ یہ تو بتائیں کہ اس شیر نے آپ کے کانوں میں کیا کہا تھا اور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ امام علیہ السلام نے بتایا کہ وہ شیر یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا حاکم سے کہیں کہ ہماری غذا کا صحیح سے انتظام کیا کرے، اتنا کم کھانا آتا ہے زندان میں، اتنا کم کھانا پنجرے میں آتا ہے کہ جب وہ کھانا پھینکا جاتا ہے تو کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے میں زیادہ طاقت نہیں بچی ہے، جوان شیر جلدی سے جھپٹ کر اس کھانے کو کھا لیتے ہیں، اس گوشت کو کھا لیتے ہیں، اور میرے نصیب میں کوئی حصہ نہیں پہنچتا اور میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ لہٰذا حاکم کو کہیے کہ ہمارے رزق کا صحیح سے انتظام کیا کرے۔ عزیزان محترم، ایک واقعے میں کتنی عبرتیں ہیں۔ ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا تھا حاکم امام کو، مگر خود رسوا ہو گیا، خود اتنی بڑی رسوائی کہ اے حاکم تو سمجھتا ہے کہ تو لوگوں پر حکومت کر رہا ہے، تو 4 شیروں کے رزق کا صحیح سے انتظام کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا،
تو لوگوں پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ بدبختی ہے اس زمانے کی کہ تجھ جیسے حاکم تخت پہ بیٹھ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ کہہ کے دراصل رسوائی کی ہے باطل کی، اور ثابت کیا ہے کہ یہ حق نہیں رکھتے کہ یہ تخت خلافت پر اور تخت حکومت پر بیٹھے۔ جو جانوروں کی غذا کے بارے میں صحیح سے جس کو پتہ نہ ہو کہ جانوروں کو صحیح غذا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، وہ انسانوں کی کیا خبر گیری کرے گا؟ دوسری بات، مسئلہ تھا سادات کا گوشت، مسئلہ تھا کہ اولاد رسول کا گوشت جو ہے جانور پر حرام ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ کسی شیر نے امام نقی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ دوسری بات بھی ثابت ہو گئی، وہ کون سی بات؟ کہ امام ہوتا وہی ہے کہ جو ہر مخلوق خدا کی زبان کو سمجھتا ہو، وہی امام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اپنے بھیجے ہوئے ہادی اور رہبر کو تمام مخلوقات کی زبان سکھا کر بھیجتا ہے۔ جب سلیمان کے ہاتھوں میں چیٹی آ جاتی ہے، وہ چیٹی گفتگو کرتی ہے، تو جب سلیمان چیٹی سے گفتگو کر سکتے ہیں تو یہ فخر سلیمان ہے، یہ بھی شیروں سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مقام کا اعتراف لوگوں کو کرنا ہوگا کہ یہ امام واقعی ہے کہ جو ہر مخلوق سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہ حاکم وقت ہے کہ جسے ایک شیر کی غذا کا بھی پتہ نہیں کہ اسے صحیح سے غذا دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ عملی کمالات امام علیہ السلام کے ہیں، اور واقعاً یہ عملی کمالات ہیں کہ جو ہم امام کی سیرت سے حاصل کر کے اپنی زندگی میں بھی ان کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو، کوئی بحث ہو، تو بجائے بحث کو طولانی کرنے کے کوئی عملی ایسی صورتحال نکالیں کہ خود بخود وہ بات ثابت ہو جائے۔ عزیزان محترم، امام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، امام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ ہمیں واقعاً امام کی زندگی کو پڑھنا تو چاہیے، ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی نیت سے ہم نے آپ کی خدمت پہ یہ دوسرا درس پیش کیا امام علی نقی کے حوالے سے۔ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت میں، کیونکہ کل ولادت کا روز ہے، کل بھی آپ کی خدمت میں امام نقی کے حوالے سے درس پیش کیا جائے، اور ان 3 دروس کے سلسلے سے اور ان 3 دروس کے جو ہے حوالے سے، ان 3 دروس کے ذریعے ہم امام نقی کی مختصر سی معرفت حاصل کر سکیں، کیونکہ 3 دروس بہت کم ہے امام علی نقی علیہ السلام کے لیے۔ لیکن پھر دوبارہ موقع ملے گا تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر سے انہی نکات پر اور انہی چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا مقصد یہی رہتا ہے کہ یہ مناسبتیں، یہ ایام، ان سے کسب فیض کیا جائے اور معرفت امام کو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آپ لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت کم نوجوان ہیں کہ جو امام نقی کی سیرت سے آگاہی رکھتے ہیں۔ آپ ان تک ہمارے ان پیغامات کو، ہمارے ان بیانات کو پہنچانے کی کوشش کریں، ان کو میسج بھیجیں اور ان کو بتائیں، تاکہ وہ بھی امام کی معرفت سے جو ہے آگاہی حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔